السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ ود سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، بڑی بیٹھک، بڑے فیصلے۔ ناظرین، الیکشن 2024 میں چلا گیا۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھری اڑان اور پہنچے لندن میں، بیٹھک لگائی نواز شریف صاحب سے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب سے جو بیٹھک لگی اسی میں ہی یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ الیکشن کو آگے کریں گے۔ ملکی معیشت جو گرتی جا رہی ہے اس کو سنبھلنے کے لیے ابھی کچھ وقت درکار ہے ناظرین، کیونکہ جو کیئر ٹیکر حکومت آئے گی اس نے معیشت کو نہیں سنبھال سکنا، اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اسی لیے اب یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کا پلان قانون دانوں نے بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ناظرین یہ جو حکومت بیٹھی ہے، یہ جو اب ٹائمنگ ہے الیکشن کی، اس کا جو وقت ہے حکومت کا اگست تک ہے۔ اگست کے بعد اسمبلیوں کو توڑنا پڑے گا ناظرین، اسی وجہ سے اب یہ پلان بنایا گیا ہے کہ الیکشن کو آگے کریں گے، جس پر قانون دانوں سے مشاورت کی گئی۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کا رستہ، اس کا حل ہے کہ آپ لوگ الیکشن کو آگے کر سکتے ہیں۔ اسی پر ناظرین پھر مشاورت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ وقت اور درکار ہے، اسی وجہ سے الیکشن کو 2024 میں کرنا پڑا۔ ناظرین، اس بیٹھک میں اور بھی فیصلے ہوئے ہیں کہ اب معیشت کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ جو IMF ہے اس کا بھی جو معاہدہ ہے اسی 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، جو پچھلے معاہدے تھے۔ اب آگے کا نیا معاہدہ بھی جاری کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھک بھی لگائیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اب IMF کی ٹیم نے اور IMF کی MD بھی یہاں پہنچی تھی، انہوں نے بھی یہی ہمیں باور کرایا ہے کہ اب جو الیکشن ہے آپ لوگ پہلے بجٹ پیش کریں گے، بجٹ کے بعد جو پلان ہوگا اس کے بعد ہم آگے کا جو لائحہ عمل ہوگا اسی پر آپ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کریں گے اور آپ لوگوں کو آگے کا قرض دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آگے پھر جب الیکشن شروع ہوں گے، الیکشن کی ڈیٹ یا کیئر ٹیکر حکومت بیٹھے گی، نگران حکومت کے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچیں گے۔ اسی وجہ سے ناظرین اب جو الیکشن کی ڈیٹ گئی ہے وہ 2024 مارچ گئی ہے، اس کے آگے بھی 1 مہینہ ہو سکتا ہے، مسٹ 2 مہینے اس کے آگے ہو، باقی مارچ فائنل ہے۔ اس کے بعد 2024 مارچ الیکشن ہوں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ زمان پارک میں ایک غیر ملکی سفیر پہنچا ہے، آخر کیوں پہنچا ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، غیر ملکی سفیر، روس کا سفیر، رشیا کا سفیر عمران خان صاحب سے ملنے ان کے گھر، ان کی رہائش گاہ زمان پارک میں پہنچ گئے اور عمران خان صاحب کی خیریت دریافت کی اور عمران خان صاحب سے جو بیٹھک لگائی ان سے ان کے پولیٹیکل ایشوز بھی سنے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی پر جو اقدامات ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو اٹیک کیا تھا 9 مئی کو، اسی چیز پر بھی ڈسکس کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور عمران خان صاحب کو ثابت قدم اور اپنے ملک کے اداروں سے ٹکراؤ پر بھی بات ہوئی کہ آپ اپنے ملک کے اداروں کی عزت کریں، ان کی تضحیک نہ کریں، جس پر عمران خان صاحب نے یہ چیز باور کرائی ہے کہ میں ملکی اداروں کی عزت کرتا ہوں اور میں ان کی عزت کرتا رہوں گا۔ زرداری صاحب PDM سے ناراض ہو گئے ہیں۔ زرداری صاحب آخر کیوں، ایسی وجہ کیا بنی ہے کہ زرداری صاحب کو شکوے کرنے پڑ گئے ہیں؟ ناظرین، آصف علی زرداری صاحب نے جو لندن میں بیٹھک بیٹھی ہے اسی چیز پر چند نکتے اٹھائے ہیں، جس پر PDM کو اپنے
تاثرات پیش کیے اور زرداری صاحب کو اپنے بیٹے کی کرسی پر شک ہے کہ میرے بیٹے کو 2.5 سال نہیں دیے جائیں گے۔ ناظرین، اسی چیز پر کہ زرداری صاحب کا جو بیٹا بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ اس چیز پر ایکسپیرینس نہیں ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر پر کیا بوجھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو دوسری بات ہے، بلاول بھٹو صاحب کو ابھی وزارت خارجہ پر جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ بھی انہوں نے ابھی صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا۔ ان کو نیچے سے ہنا ربانی کھر صاحبہ ہی ہینڈل کر رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے ملک کی معیشت جو ہے اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے جس پر ہم کسی نئے وزیر اعظم کا تجربہ نہیں کر سکتے، جس پر ہم اپنے ملک کو اتنی بڑی دلدل میں نہیں دھکیل سکتے اور نہ یہ سنبھال سکتے ہیں۔ ناظرین، چوتھی جو آخری امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی میں اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ جو پی ڈی ایم کے سربراہان ہیں انہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وزیر اعظم کون کہاں سے کتنے وقت تک بیٹھے۔ لیکن اتنا ہے کہ جو ہے دوسرا وزیر اعظم، پہلا وزیر اعظم تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، دوسرے وزیر اعظم کے لیے ابھی تک ڈیسائیڈنگ نہیں ہوئی، اور میں 3 وزیر اعظم بتا رہا ہوں ناظرین جو دوسرے 2.5 سال تک وزیر اعظم بیٹھیں گے۔ ان میں ایک بلاول بھٹو صاحب، دوسرے مولانا اسد محمود صاحب، اور تیسرے جو وزیر اعظم ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ایک عظیم جو ہے نا بات ہے کہ وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو پھر سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنایا جائے گا وزیر اعظم۔ ناظرین، اسی چیز پر اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، جڑے رہیے۔